فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت خشوع کے بارے میں جو باتیں چل رہی تھیں، خشوع کے سلسلے کی آخری بات جو ہمارے سامنے ہے، ایسے تو باتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو مقصود ہیں آپ کے سامنے اور وہ باتیں کہنی ہے، آپ سے رکھنی ہے آپ کے سامنے، اس اعتبار سے اس سلسلے کی آخری باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز میں خشوع کا فائدہ کیا ہے، نماز میں خشوع اگر اختیار کریں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا، فوائد کیا ہیں نماز میں خشوع کے، یہ عنوان ہے۔ اس ضمن میں چند نکات ہیں کتاب اللہ کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع کے فوائد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو خشوع کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فوائد کئی ایک ہیں، ان میں سے چند فوائد آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کیے جا رہے ہیں۔ نماز میں خشوع کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بوجھ نہیں باقی رہے گی، ایک بوجھ کی حیثیت سے نہیں رہے گی، گرانی کا سبب نہیں رہے گی، ہمیں نماز پڑھنا مشکل نہیں لگے گا، بلکہ خشوع کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہمارے دل میں بہت زیادہ محبوب بن جائے گی اور ہمارے لیے اس کی ادائیگی حد سے زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو سمجھایا ہے، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ نماز لوگوں کے لیے مشکل کیوں ہوتی ہے۔ نماز اسی لیے گراں ہے، اسی لیے آج ہمارے لیے نمازیں مشکل ہیں کہ ہمارے یہاں نمازوں میں خشوع نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے، خشوع کا معنی سمجھ کر کے، اس کی ترغیب، اس کے فوائد، اس کا وجوب، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور ان فوائد کو سمجھ کر کے اگر ہم خشوع کے ساتھ نماز کو پڑھتے تو آپ یقین جانیں کہ ہمارے لیے ہماری نمازیں گراں نہیں ہوتی، مشکل نہیں ہوتی، بلکہ ہم پورے شوق کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ لپکتے ہوئے نماز کی طرف حاضر ہو جاتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صبر کے ذریعے سے اور ایسے ہی نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ صبر کے ذریعے سے، صبر کا ایک معنی روزہ بھی ہے، روزے کو بھی صبر کہا گیا ہے، تو روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور اس کے علاوہ صبر کا جو ایک عام معنی ہے، صبر کا ایک عام معنی ہے دین پر قائم رہنا، دین پر ڈٹے رہنا، دین پر جمے رہنا، خصوصیت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا۔ ایسے ہی تیسرا جو نقطہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ صبر کی تین قسمیں، ایک صبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنا، ہائے وائے واویلا، رونا دھونا نہیں، جزا فضا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اسے برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض و واجبات جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے بجا لانے پر اپنی طبیعت کو جمانا، اس پر اپنے آپ کو ٹکانا، گرچہ گراں ہے لیکن پھر بھی کرنا ہے۔ نمبر تین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ممنوعات ہیں، جو محظورات ہیں، جو پابندیاں ہیں، جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن باتوں کو، جن چیزوں کو یہ نہیں کرنا، زناکاری حرام ہے، سود خوری حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت وغیرہ، ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں انسانی طبیعت لبکتی ہے ان کی طرف، لیکن اس سے بچنے پر اپنی طبیعت کو جمانا، اپنی طبیعت کو آمادہ کرنا، کچلنا، کہ گرچہ چاہت ہو رہی ہے طبیعت میں ان گناہوں کی طرف جانے کی، لیکن پھر بھی صبر کر کے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ بہرحال یہ صبر کا عام معنی ہو گیا، عام اور خاص معنی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے سے، سبحان اللہ، اللہ نے کیا فرما دیا؟ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، لیکن یہ نماز جسے پڑھیں گے تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، یہ نماز ہے بہت مشکل،
بہت گراں ہے. کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے بہت گراں ہے، بہت مشکل ہے. حالانکہ 5 وقت کی نماز ہے. 5 نمازوں کو پڑھنے کے لیے دن بھر میں 1 گھنٹے کا ٹائم چاہیے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں جائے گا. لیکن اس کے باوجود اتنا گراں ہے کہ بڑے بڑے گراں کام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نماز نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی. اور ایسا لگتا ہے کہ نماز کی گرانی سب پر بھاری ہے، نماز سب کاموں سے مشکل ہے ہمارے لیے. میرے بھائیوں، یہ وہ نماز 5 وقت کی ہے جو 50 وقت کی اللہ نے فرض کی تھی. سفارشات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر رحم کرتے ہوئے کم کر دیا. 5 وقت کی نماز فرض ہے. ثواب کے اعتبار سے، اجر کے حساب سے 50 نمازیں ہمیں لکھی جائیں گی ہمارے نام عمل کے اندر. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن یہ نماز جس سے ذریعہ مدد حاصل ہوگی، یہ نماز بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، شاق ہے، سوائے ان لوگوں کے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خشوع کرنے والے ہوں گے تو یہ نماز ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی. خشوع کرنے والوں کے لیے نماز آسان ہے. خشوع کے ساتھ یعنی پوری توجہ للہیت، اللہ کے استحضار کے ساتھ اگر آدمی نماز پڑھے گا تو بالکل اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. وہ تو تیار رہے گا، آمادہ رہے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو جب نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے ہیں تو ان کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل لٹکا ہوتا ہے. اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. میرے بھائیوں، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ خاشعین کے لیے، خشوع کرنے والوں کے لیے یہ نماز گراں نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن جو خشوع کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے نماز بہت مشکل ہے. کیسے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا اس بات پر یقین ہے کہ انہیں مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور انہیں لازماً اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ پورا احساس، یہ پورا شعور ہمارے ساتھ ہونا چاہیے نماز کی حالت میں. تب جا کر کے ہم خشوع کرنے والے ہوں گے اور پھر یہ نماز ہمارے لیے گراں نہیں رہ جائے گی. تو بہرحال نماز میں خشوع کے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے نماز بہت ہی زیادہ آسان ہوگی. نماز سے محبت ہوگی، نماز سے لگاؤ ہوگا، نماز سے دل لگا ہوا ہوگا، نماز کی چاہت ہوگی کہ نماز کا وقت کب ہو جائے، چل کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں. بہرحال تو یہ ہے نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کے فوائد میں سے پہلا فائدہ. ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم اس کا خیال کریں اور نماز میں خشوع کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں. اور یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کا تھا کہ وہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خشوع میں رہا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں روایتیں موجود ہیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے. نمبر 2، نماز میں خشوع کے فوائد میں سے دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز اگر خشوع کے ساتھ پڑھی جائے گی، ایک روٹین کے طور پر نہیں، ایک عادت کے طور پر نہیں، ایک رسم اور رواج کے طور پر نہیں، بلکہ خشوع کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی تو یہ نماز ہمیں فحاشی اور بے حیائی سے، گناہ کے کاموں سے روکے گی. ظاہر ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز، اللہ اکبر، یقیناً نماز فحاشی سے، بے حیائی سے اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز برائی اور گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ نماز ہمیں کیوں نہیں روکتی ہے؟ اس لیے کہ نماز ان شرائط کے ساتھ جو مطلوب ہیں نہیں ادا کی جاتی. خشوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر یہ نماز خشوع کے ساتھ ادا کی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ نمازیں ہمیں گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے روکیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز فحاشی سے، بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اگر خوشی کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ دوسرا فائدہ حاصل ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں خشوع کا اہتمام کریں اور خشوع کو کسی بھی صورت میں نہ جانے دیں. خشوع کی برکتوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمارا کردار سنور جائے گا، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے پاک کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی بڑا نمازی ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، لیکن صبح جب اٹھتا ہے تو چوری بھی کرتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز برائی سے، گناہوں سے روکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستمنعہ صلاتہ،
اگر اس کی نماز خشوع کی حالت میں ہے، خشوع کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، تو عنقریب یہ نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔